السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل. پروجیکٹ فاؤنڈیشن میں ہم ڈاکٹر این بٹ صاحب سے محو گفتگو ہیں. انٹرویو کے اس آخری حصے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے اسلام اور سائنس اور رول آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ کے حوالے سے کچھ مزید سوالات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی تھاٹس کو اکارڈنگلی کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ٹورڈز دی اینڈ اسلام اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسیج ہمارے یوتھ کو دینا چاہیں. یہ بڑا ایک بیسک کویشچن ہے اور جو میرے خیال میں ہماری یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلام کی میراث سائنس میں رہی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم شروع ہی اقرا سے ہوتا، یعنی کہ پڑھیں، ایک تو ایجوکیشن آ گئی. اب دوسری چیز جو رہی ہے مسلمانوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے علم سیکھنا تو چائنا جاؤ. اب چائنا میں کوئی چائنیز تھوڑی سیکھنی تھی. چائنا کی ترقی اس وقت بڑی مثالی تھی، تو نئی چیزیں سیکھنے جانا تھا. تو اس لحاظ سے نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی جو بھی آتی ہے وقت کے ساتھ، اس کو سیکھنا مسلمانوں کا ایک بیسک انسٹرکشن ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. تو یہ بڑی چیزیں. اب یہ ہے کہ یہ میراث ہماری رہی ہے. بڑے بڑے سائنسدان ہم نے جنہوں نے ایجادات کی ہیں اور ابھی بھی وہ ویسٹرن لیبارٹریز میں ان کو کوٹ ہوتا ہے. البرونی ہے، ابن سینا ہے، ابن الحسن ہے، یہ اور بھی بڑے بڑے جنہوں نے بیسک ایجادات کی ہیں. اور اس میں جب ہم نے چھوڑ دیا، کیا چیز تھی اس میں؟ ریسرچ اور تحقیق. اور تحقیق کا تو قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے تحقیق. تو اب یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق چھوڑ دی ہے اور وہ ٹریڈیشن اسلام کی چھوڑ دی ہیں، اور اسلام کی جو ایک چیز ہے کہ وہ ماڈرن سائنس کو انکریج کرتا ہے. آپ نے یہ دیکھا سارا مطلب بیسک ہی ہمارا وہی ہے قرآن اور حدیث میں جو میں ذکر. تو یہ اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نئی سائنس نہ سیکھیں، لیکن جو آپ کا اسلامک ٹچ ہے، اسلامک فیتھ ہے، اس کو یاد رکھیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا میں اپنے ایکسپیرینس سے، اور جو ہمارے اچھے سائنٹسٹ ہیں ان میں جب فیتھ ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، جو کہ مسلمانوں کا ایک بیسک اصول ہے. کام اپنا کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور نئی چیزیں سیکھیں. اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. ایون ہمارے جو سائنٹسٹ رہے ہیں کیوں اس پہ آئے، مجھے یاد آ گیا ابن الحسن کی ایک بڑی کوٹ ہے جو اگزامپل ہوتی ہے، میں نے دیکھی تھی. وہ اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں ود ان انورٹڈ کاماز کوٹ، اف لرننگ دا ٹروتھ از دی سائنٹسٹ گول. سائنٹسٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی ایک گول ہے یا اس کا ایک منزل ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہے. دین ہی مسٹ میک ہمسیلف دی اینیمی آف آل دیٹ ہی ریڈس. کیونکہ آج کل بھی وہ چیز پڑھتا ہوگا جو اس کو کہتے ہیں کہ سائنس کیسی ہے، کہتا ہے نہیں، اس کو انگیج کرو اور پھر آپ تھنکنگ سائنس کی کرو. اچھا، آپ کی نظر میں کیا ہماری آج کی یوتھ سفیشینٹلی انسپائرڈ ہے اور پریپیئرڈ ہے ٹو کیری دا ٹارچ؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے، انڈیویجول بہت اسٹرانگ انٹیلیجنس اور پوٹینشیل بہت ہے، اور جہاں ان کو میرے خیال میں اچھے ٹیچرز، اچھی انوائرمنٹ ملتی ہے، دے پروو ٹو اٹ. انٹیلیجنس لیول تو ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اور یوتھ میں پوٹینشیل بھی ہے. اب اس کو کنٹینیو رکھا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے اور میرٹ رکھی جائے. میرٹ از ویری امپورٹنٹ. باقی انٹیلیجنس میں ہے، اور ان کے میسیج یہ ہے کہ وہ محنت رکھیں اور پیشن رکھیں. تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے بہت فاسٹ ہوگی اور بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گی. اچھا، ایک سائنٹسٹ کے لینس سے آپ پیٹریوٹزم کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں الحمدللہ میں اتنے 89 کا ہونے والا ہوں. آل مائی لائف ہیو لرنڈ ون تھنگ، کہ آپ اگر پاکستان کو، اپنے نیشن کو فوکس میں رکھیں فار ڈیولپمنٹ، اس کی سروس کے لیے اپنے آپ کو، سیلفشنس کو پیچھے رکھیں. ایک تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. جو بھی آپ کے اسائنمنٹ ہے، ایجوکیشن میں ہے، بزنس میں ہے، ویئر ایور جس میں بھی ہے، آپ اپنے نیشن کی بلڈنگ کو فوکس میں رکھیں، اور یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے. آپ مسلمان تو ہیں ہی، وہ تو آپ کی بیس ہے، وہ تو آفٹر آل آپ کی بیس اس میں ہے ہی ساری. اور اس نیشنلزم کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کی ڈیڈیکیشن.
جو کام بھی کریں محنت سے ایمانداری سے اور اس کو یہ مشن سمجھ کے کریں کہ میں نے قوم کو بنانا ہے. اور یہ میں نے سیکھا ہے اور الحمدللہ یہی میں نے اپنی لائف میں جو تھوڑی بہت خدمت کیا اس میں کافی بچوں کو فائدہ ہوا. اور اسٹوڈنٹ کے ابھی تک مجھے جو اسٹوڈنٹس بھیجتے رہتے ہیں دل خوش ہوتا ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا یہ سیشن ڈاکٹر انعم بٹ صاحب اینڈ ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب کی ایکٹیو لائف کے تقریباً 6 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے کو آپ کے سامنے سمرائز کر کے پیش کریں. اس انٹرویو میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ارلی لائف، ہز انٹری انٹو نیوکلیئر سائنس، میجر مائل سٹونز آف ہز لائف، ہز انٹریکشنز ود دی ایمیننٹ یورپین اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ اینڈ ہز پرسنل ریفلیکشن آن دا اسٹیٹ آف سائنس ان پاکستان پر بات کی. امید ہے اس میں ہماری یوتھ کے لیے انسپریشن اینڈ ٹیک ہوم میسج ہوگا. ہوپ کے پلیٹ فارم سے پروجیکٹ فاؤنڈیشن سیریز کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گریٹ پلیجر. تھینک یو.